السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پوری دنیا کو امن اور شانتی کے ساتھ رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ہر کسی کو اللہ اپنی وحدانیت کا علم نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا طریقہ تو کئی طریقے سے اور کئی روز سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور اس کی کڑی بکڑی میں آپ لوگوں کے درمیان میں لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث لے کر کے آیا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کن کن باتوں کی پیشی ہوں گی، کیا کیا عمل اختیار کیا جائے گا، اور کون کون سے پہلو آئیں گے، اور کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا پریشانیاں، یہ سب کے سب آپ لوگوں کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک 72 چیزیں پیش آئیں گی، اس سے زیادہ کم، لیکن ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا دیا، تو سب کو ایک ساتھ لے کر کے آپ لوگوں کے درمیان میں آنا میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ وقت بہت کم ہے لوگوں کے پاس۔ ہمارے پاس الحمدللہ بہت وقت ہے، لوگوں کے پاس بہت وقت ہے، کم ہے، وہ زیادہ لمبی دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ 5 کر کے آپ لوگوں کے درمیان میں لے کر کے حاضر ہو جاؤں، تاکہ اس 5 کو آپ جان سکیں، سمجھ سکیں اور پرکھ سکیں، اور خود کو تیار کر سکیں کہ کیا ہمارا عمل اس لائق ہے، کیا ہم اس سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں۔ اس لیے تو سب سے پہلی بات میرے عزیز دوستو، ان 72 نشانیوں میں سے، ان 72 باتوں میں سے سب سے پہلی بات کہ لوگ عام طور پر نماز چھوڑنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 باتیں بتائیں جو قرب قیامت پیش آئیں گی۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کیا کہ عام لوگ نماز چھوڑنے لگیں گے اور اس کی پابندیاں ختم کر دیں گے۔ غور کرو، آج کے دور میں اکثریت کیسی ہیں؟ مشکل سے آج کے دور میں، مشکل سے کہہ رہا ہوں کہ 2% نمازی مسجد کے اندر جاتے ہیں، 2%۔ اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ کوتاہی ہو، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہاں اکثریت کو دیکھا جائے تو یہ دعوے کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا جا سکتا ہے کہ عام مسلمان نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں یہ فرمایا تھا کہ عام لوگ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، اس وقت میں نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان میں حد فاصل سمجھا جاتا تھا۔ غور کرنے کا مقام ہے نا میرے عزیز دوستو، جو نماز آپ کو کفر اور ایمان کے درمیان میں آڑ بن جاتی ہیں، آپ اسے چھوڑ دیا، تو ہمارے اور آپ کی ایمان کی کیا اہمیت ہے، وہ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو پہلی بات کہ عام لوگ عام طور پر نماز کو چھوڑنے لگیں گے۔ تو آپ لوگوں کے درمیان میں یہ باتیں ظاہر ہیں کہ کس طریقے سے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرب قیامت جو ہے نا، ہمارے درپیش ہیں، بہت نزدیک ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دوسری بات،
امانت میں خیانت ہونے لگیں گی۔ ان 72 باتوں میں سے دوسری بات، امانت میں خیانت، امانت کو ضائع کرنے لگیں گے لوگ۔ آج آپ دیکھ لیں حالات کیا ہیں۔ کسی کے پاس اگر آپ امانت جمع کرتے ہیں تو وہ ایسے انکار کر دیتا ہے جیسے اسے اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا ہے، اللہ کے سامنے وہ پیش ہی نہیں ہوں گے، اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے آج کے دور میں۔ اگر کسی کے پاس دیکھا موٹا مال ہے تو اسے اس طریقے سے ضائع کیا جاتا ہے، اس طریقے سے اسے پریشان اور ہراساں کیا جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو امانت کو ضائع کرنے لگیں گے۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرنے لگیں گے، جو بھی ہو۔ اب اس میں خیانت وہ کسی طریقے سے کر سکتے ہیں، یا تو دبا کر کے کر سکتے ہیں، یا تو اسے مار کر کے کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی راستہ اپنائے۔ تو دوسری بات ہے کہ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے۔ تیسری بات، جھوٹ زیادہ بولنے لگیں گے۔ تیسری بات، جھوٹ زیادہ بولنے لگیں گے۔ آج غور کرو میرے عزیز دوستو کہ جھوٹ کو آج تو فن سمجھا گیا ہے نا۔ اگر کسی نے جھوٹ بول کر کسی واردات سے اپنے کو سبکدوش ہو گیا، اگر کسی نے جھوٹ بول کر خود کو کسی جرم سے بچا لیا تو کہا جاتا ہے ارے یہ تو بہت بڑا چالاک انسان ہے نا۔ لیکن افسوس، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں جھوٹ سے کوسوں دور رہنا ہے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ جھوٹ بولیں، اسلام یہ تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ تو میرے عزیز دوستو، پہلی بات، نماز چھوڑنا عام ہو جائے گا۔ دوسری بات، امانت میں خیانت ہونے لگیں گے، امانت ضائع ہونے لگیں گے۔ تیسری بات، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جھوٹ لوگ اس طریقے سے بولیں گے جیسے اس کا حربہ ہو، جیسے اس کا فن ہو، جیسا اس کا علم ہو۔ جھوٹ اس طریقے سے بولے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، چوتھی بات، سود عام ہو جائے گا، سود کھانے لگیں گے لوگ۔ غور کرو اس پر۔ آج سود کے حالات دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر سود لینا اور کھانا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ سود اس طریقے سے عام ہو گیا ہے کہ آپ بینک سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کا کاروبار ہی سمجھ لیجئے وہ سود ہو گیا ہے۔ یا تو آپ دیں گے یا تو آپ لیں گے، دو میں سے ایک کا۔ کچھ لوگوں نے تو اسے ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے سنا اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ اگر 25-30 لاکھ روپے اگر جمع کر دیا جائے تو اس کا سود ہی اتنا آ جاتا ہے جس سے زندگی گزر ہو جائے گی۔ یہ حال ہے میرے عزیز دوستو سود کا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر بتایا۔ ایسی چیزوں کا آج ہمارے درمیان میں قائم ہونا اور ایسی چیزوں سے ہماری اور آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہیں، تو سمجھ لو کہ وقت بہت قریب ہے۔ اپنے ایمان کو جس طریقے سے بھی ہو مضبوط کیا جائے میرے عزیز دوستو۔ یہ باتیں آپ لوگوں کے درمیان میں لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ خود کو بچایا جائے۔ جو بھی سنیں وہ خود کو بچائیں اور خود کو کوشش کریں کہ ہم بچ جائیں۔ میرے عزیز دوست، چوتھی چیز تھی سود عام ہو جانا، سود لین دین عام ہو جانا۔ پانچویں چیز، خون ریزی عام ہو جانا۔ ذرا ذرا سی بات پر قتل کر دینا، ذرا سی بات پر میدان میں نکل جانا، تلواریں لے کر کے میدان میں نکل جانا
گن لے کر کے، اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، یہ خون ریزی عام ہو جائے گا۔ یہ پانچویں چیز ہے ان 72 چیزوں میں سے میرے عزیز دوستو، ان 72 باتوں میں سے۔ اب ذرا اس پر غور کرو کہ آج کس طریقے سے خون ریزی ہو رہی ہیں۔ غور کرو، اپنے محلے میں دیکھو، محلے سے باہر نکل کے اپنے پڑوس میں دیکھو، اپنے پڑوس سے نکل کر کے اپنے ضلع میں دیکھو، اپنے ضلع سے نکل کر کے اپنے اسٹیٹ میں دیکھو، ہاں چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کا خون کیا جاتا ہے، جان کو جان نہیں سمجھا جاتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں، 1400 سال پہلے بتا گئے، اور آج وہ حالات پیش ہو رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے سامنے ہر وہ باتیں جس سے ہمیں بچنا ہے، جو ہمیں کرنا ہے، جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے، جس سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، جس سے ہم رسول کی اتباع اور فرما برداری کر سکتے ہیں، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ باری تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا۔ کل قیامت کے دن کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ چیخ چیخ کر اور چلا چلا کر کہا جا رہا ہے کہ خود کے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت اس طریقے سے ہوگی کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو، امانت میں خیانت کرنا چھوڑ دو، اور نماز کو ترک کرنا چھوڑ دو۔ نماز کی پابندی کرو، جھوٹ سے بچو، سچ بولو، اور امانت میں خیانت کرنے سے بچو، امانت کو قائم رکھو، سود کھانے سے بچو، سود مت کھاؤ میرے عزیز دوستو، اور ایک دوسرے کی جان لینے سے بچو۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کے درمیان میں ہے۔ بس آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے فیس بک چینل کو لائک اور شیئر کریں، اور یوٹیوب کو آپ سبسکرائب کر کے آگے شیئر کریں، تاکہ ہمیں آپ تک دین کی باتیں پہنچانے کا موقع ملے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ جہاں تک ہو سکے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا ہے، اور میں انشاءاللہ ان ساتھیوں کا نام بھی بتاؤں گا کہ کون کون ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو ہمیں ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اجازت دیں ابھی کے لیے، خدا حافظ۔